السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرقاق، صحیح بخاری، باب نمبر 12۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ باب ما قدم من مالہ فہو لہ۔ آدمی کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ مال کے حوالے سے جو مال کی ایک حرص، ایک طمع، ایک لالچ انسان کی اندر جو فطری طور پر پائی جاتی ہے، اس کو آج کی حدیث ریگولائز کرے گی۔ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام میری اور آپ کی کسی بھی فطری طلب پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ریگولائز کر دیا ہے، کچھ قواعد اور ضوابط کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ مال روکا تو نہیں ہے، کہا مال کو ہدف مت بناؤ، ایک ضرورت رکھو، حلال طریقے سے کماؤ، حلال جگہ پہ خرچ کرو، اس کا حق ادا کرو۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ مال کی یہ جو طلب ہے، اس کو ریگولائز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نصیحت مجھے نہیں نظر آئی آج تک، میری محدود علم کے مطابق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ باب ما قدم من مالہ فہو لہ۔ بھائی کسی بھی بندے کا حقیقی مال وہ ہوتا ہے جو وہ آگے بھیج دیتا ہے، جو وہ آگے بھیجتا ہے وہ اس کا حقیقی مال ہوتا ہے۔ جو اس نے جمع کیا ہوا ہے بینک بیلنس میں، مطلب بینکوں میں رکھا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کے اعتبار سے، پراپرٹیز، گاڑیاں، جیولریز، زیورات، یہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم نے شروع کے ابواب میں ایک بات کی تھی نا کہ بھائی دنیاوی زندگی کی چمک دمک رنگینیاں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں، سورہ فاطر کی جو آیت نمبر 5 تھی۔ تو یہ تو جو مال ہم جمع کرتے 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 تھک گئے ہیں، حلال حرام کا فرق ختم کر دیا، فرائض کی ادائیگی سے کوتاہیاں اور غفلتیں اختیار کی، تو یہ تو ہمیں جاننا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے ذرا اس میں حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ عن الحارث بن سوید قال قال عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من والہ۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب یہ بات اللہ کے نبی نے پوچھی کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے مطلب وہ کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے زیادہ دلچسپی ہے؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا تو مطلب ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہوتا ہے، سب کو اپنا مال اچھا لگتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم لوگ غلط سوچ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ فرمایا جی کہ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، کسی بھی انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو اس نے آگے بھیجا ہو آخرت کے لیے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، لوگوں کی معاونت میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، یہ ہے اس کا حقیقی مال۔ کیونکہ یہ اس مال کو حقیقی مال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ مال اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، اس کو قبر میں عذاب سے بچاتے ہوئے اجر والی، ثواب والی اور نعمتوں والی کیفیت میں لے کر آئے گا۔ یہ مال اس کو آخرت میں سرخرو کر دے گا، اللہ کے سامنے بڑے سکون کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ سے کہے گا اللہ تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اللہ تیرے طلب کا طلبگار سوالی ہوں بس، ٹھیک ہے۔ تو وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور جو کچھ وہ جمع کرتا رہا یہ اس کے وارثوں کا مال تھا۔ تو ہم میں سے اکثریت میجورٹی کیا سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہمارا ہے، اور جو کچھ ہم خرچ مطلب جمع کرتے رہتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ تو اس حقیقت کی وضاحت کی گئی۔ تو یہاں پر حقیقی مال اور ظاہری مال کا کمپیریزن کر لیجئے۔
حقیقی مال کون سا ہوتا ہے انسان کے لیے؟ جو انسان نے آگے بھیجا ہوتا ہے۔ اور ظاہری مال کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان نے جمع کیا ہوا ہے اپنے لیے، جس کو جمع کرنا اس نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد سمجھا ہوا ہے۔ تو حقیقی طور پر اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری، حقیقی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فلاح و بہبود، رفاہ عامہ، دینی کاموں میں خرچ ہو، یہ کام حقیقی سرمایہ کاری ہے۔ سورہ سبا میں ہے نا، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ کہا جا سکتا ہے بھائی ہر انسان کی نفسیات میں سے ہر انسان اپنی کمائی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ جس کمائی سے وہ محبت کر رہا ہے، جس کمائی کے لیے وہ اپنی زندگی کی خوبصورت دن قربان کر رہا ہے، کیا یہ کمائی اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، آخرت میں کامیاب کرے گی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس کا تھوڑا سا کمپیریزن اسٹڈی لے لیں اپنی اختتام میں، کہ حقیقی مال بمقابلہ ظاہری مال۔ حقیقی مال کون سا ہے؟ جو میں نے آگے بھیجا۔ ظاہری مال کون سا ہے؟ جو میرے پاس موجود ہے، جو جمع کرتے کرتے میں تھکا نہیں ہوں۔ حقیقی مال وہ ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے، اور ظاہری مال کیا ہے؟ میں مال جمع کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر جاؤں۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا، حقیقی مال وہ ہے جو اللہ کے لیے خرچ ہو، وراثت سے پہلے آخرت کو اہم سمجھو۔ اسلام یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ آخرت کو اتنا مقدم کرو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر چھوڑ کر جاؤ، اسلام یہ ہم سے نہیں کہتا۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنی آخرت کو بالکل ہی نظر انداز کر دو، یہ بھی اسلام ہم سے نہیں کہتا۔ تو قبر میں جو چیز سرمایہ بنے گی وہ یہی بنے گی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور معاونت، لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاونت کی جائے گی، اور یہی کامیاب تجارت ہے۔ تو عملی پیغام ہمیں کیا ملا ہے؟ کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا کچھ حصہ آخرت کے لیے آگے بھیجنا ہمارا حقیقی فائدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی زندگی کا مال اور وقت ایسے کاموں میں لگائیں جو موت کے بعد بھی ساتھ جائیں۔ نمبر 3، قبر میں ساتھ جانے والا مال وہی ہوگا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔